بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے آج کے اس 5ویں ایپیسوڈ میں، جس میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں آئے واقعات کو، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل انعامات اور ان کے جو اسپیشل ریکمنڈیشنز اور ان کا اسپیشل جو اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ، ان میں سے آج ہم ایک جگہ لینے والے ہیں جو کہ بہت اہم ہے. اور آیتیں ہم نے لی ہیں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 فرام 51 to 55 اور ایکچولی 57 فرام 51 to 56. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی آیتیں آپ کو سورۃ الہود میں بھی ملیں گی فرام آیت نمبر 69 to 75. تو سملر کانٹیکسٹ ہے. میں ان دونوں ایک ہی واقعے کی طرف دونوں نریشنز ہیں، تو میں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا، اور اس میں سے ہمارے لیے جو سب سے اہم چیپٹر ہے، جو سب سے اہم لیسن ہے آج کی آیتوں میں لینے کے لیے، اس کی طرف اشارہ کریں. تو یہ واقعے کی طرف قرآن نے اشارہ اس طرح سے کیا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے متعلق بھی آگاہ کر دو. جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا ہم تو آپ لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں. وہ بولے آپ کوئی اندیشہ نہ کریں، ہم آپ کو ایک ذی علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. وہ بولے کہ کیا، جبکہ مجھ پہ بڑھاپا آ چکا ہے آپ لوگوں نے یہ بشارت دی، تو یہ کس بل پر بشارت دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی ہے، تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں. اس نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 سے 56 کا، جس کا میں نے ترجمہ پڑھا. اس کی مزید ڈیٹیلز میں نے اشارہ کر دیا ہے، سورۃ الہود میں آیت نمبر 69 to 75 تک آپ کو مل جائیں گی. تو قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ مہمان آئے. اب مفسرین نے اور قرآن نے خود بتایا کہ وہ 3 فرشتے تھے. بعض نے کہا حضرت جبریل تھے، حضرت میکائیل تھے، اور ایک موت کے فرشتہ حضرت اسرائیل تھے، یا الگ الگ کوئی بھی کیا نام ہے مشہور معروف، لیکن 3 فرشتے. بہرحال قرآن نے نام نہیں لیے کون سے فرشتے تھے. 3 فرشتے آئے ہیں اور وہ مہمان بن کے آئے ہیں، خوبصورت نوجوان بن کے آئے ہیں. تو سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ جب آئے ایک خوشخبری لے کر اور فرمایا السلام علیکم. فرشتوں نے آتے کیا سلام کیا. تو ابراہیم نے فوراً جواب دیا قال سلام. ابراہیم نے بھی فوراً جواب دیا وعلیکم السلام، یعنی سلامتی کے ساتھ جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، اور فوراً انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے، ایک بہت اچھا مینڈھا ذبح کر کے اور ایک دم بھون کر. حنیظ آج مطلب اشارہ کر دو کہ آج بھی آپ کو عرب ریسٹورینٹس میں اور جو ان کے ڈشز ہوتے ہیں ان میں حنیظ مل جائے گا. یہ بھنے ہوئے بچڑے کو ایک دم اچھی طرح آگ پہ بھنا جاتا ہے، مسالہ وغیرہ لگا کے، بہت لذیذ ہوتا ہے کھانے میں. تو حضرت ابراہیم ان کے لیے لے کے آئے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کھانے کی طرف آگے نہیں ہاتھ بڑھایا. تو حضرت ابراہیم کو فوراً اندیشہ ہونے لگا یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں اوجس منہم خیفہ، تھوڑا گھبرائے یہ کھا کیوں نہیں رہے. کیونکہ عرب کلچر میں ٹریڈیشن میں ایک بہت کامن سی بات تھی کہ اگر کوئی مہمان آیا اور آپ نے کھانا دیا، کچھ اس کے سامنے تواضع کیا، کچھ بھی پانی کھانا قہوہ کچھ بھی دیا، اور وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو وہ مشکوک ہو جاتا تھا کہ یہ کیوں نہیں لے رہا ہے، کہیں کسی خراب نیت سے تو نہیں آیا ہے، کہیں دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آیا ہے، یا کچھ اور معاملہ تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، اور دوسری حضرت ابراہیم پیغمبر تھے اور وہ چال ڈھال دیکھ کے ان کو فرشتے ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، ان کے پاس وحی آتی سب کچھ. تو ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہیں یہ فرشتے تو نہیں. تو انہوں نے استفسار کیا بھائی کون ہو کیا ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم لوگ لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اصل میں ہم لوگ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں
اور آپ کے پاس جو ہم آئے ہیں آپ کو ہم کیا نام ہے بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا کہ وہ امرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اولاد کی کیا نام ہے بشارت دیتے ہیں اس بڑھوتی میں۔ اچھا یاد رہے کہ حضرت اسماعیل کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ ابھی حضرت ابراہیم کی روایتوں میں آتی ہے کہ یہ ان کی جو وائف جن کا ذکر ہے کہ وہ امرأتہ قائمۃ، کہ وہاں پہ ان کی بیوی کھڑی تھی پیچھے پردے کی اوٹ میں، اور مطلب اشارت ہے کہ گھر کے اندر کی طرف، اور وہ کھڑی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ تو ان فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور فبشرناها باسحاق، کہ انہوں نے اس کو اسحاق کی جب بشارت دی تو ان کی بیوی ہنس پڑی، وہ ہنسنے لگی، اور انہوں نے یہ بھی بشارت دی کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ اسحاق اور اس کے بعد اسحاق کی اولاد میں بھی یعقوب، یعنی آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں جو نبی ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعنی آپ کے پوتے کی بھی بشارت دے رہے ہیں کہ اس کو بھی اللہ نبی بنانے والے۔ تو یہ دو بشارتیں ان کو دی۔ اب ان کی بیوی ہنس پڑی، اور ان کا جملہ قرآن نے جو کوٹ کیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا، اچھا یہ یاد رہے کہ یہ حضرت اسماعیل کے بعد کی بات ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت سارہ نہیں ہے، وہ ہاجر ہے جو مکہ میں جن کی پیدائش، یہ ان کے بعد کی بات ہے، حضرت سارہ اس وقت تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کے قالت یا ویلتا لد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ ہائے بدبختی، ہائے میری کم بختی، کیا میرے پاس اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، وانا بعلی شیخ وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک عورتوں کو کہ بھائی میں بڈھی ہو چکی ہوں، میرے پاس کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، میرے پاس کہاں سے بچہ ہو سکتا ہے، میرا تو بایولوجیکل جو بھی پروسیس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، میں تو ایک مینوپاز کے اسٹیٹس پہ آ چکی ہوں، اسٹیج پہ جا چکی ہوں، اب میرے پاس اولاد ہونے کی تو یہ تو بڑی ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، حضرت ابراہیم نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، سورۃ الہود میں اللہ نے ان کا جواب نقل کیا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اے ابراہیم کے گھر والوں تم لوگ پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اور انہوں نے مطلب بزرگی بتائی کہ اللہ کی طرف سے آپ گھبرا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو کیا نام ہے اس سے نا امیدی ہے۔ اور سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم آیت نوٹس کی ہے جو آج کا ہمارا مین تھیم جس کے لیے میں نے یہ آیتیں لی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی وائف نے کیا تو انہوں نے بھی کیا، ظاہر سی بات ہے دونوں نے مل کے سوال کیا، قرآن نے ایک جگہ ایک ایسپیکٹ سے نریٹ کیا، ایک دوسرے ایسپیکٹ سے نریٹ کیا، باتیں دونوں ایک ہی ہیں، ملا کے سمجھا جا چکا ہے۔ یعنی انہوں نے بھی بولا کہ بھائی میں واقعی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، تو کس طرح سے آپ لوگ بشارت دے رہے ہیں، کس طرح سے؟ تو انہوں نے وہاں پہ ایک اور جملہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نوٹ کیا کہ آپ کو ایک امر واقعی کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی ایک اللہ کے حکم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِتِينَ، Don't be among the hopeless, don't be among the people who have lost hope، نا امیدوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو حضرت ابراہیم کا جواب دیکھیے کتنا مارے کو، اللہ قال وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنی رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو گمراہ ہو گیا ہے، وہ جو والین میں سے جس کا شمار ہو چکا ہے، جو ہدایت سے دور ہو چکا ہے، صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی رب کی رحمت سے گمراہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے نیک بندے نہیں گمراہ ہوتے۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ہم لوگ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر وہ ان کا ایک ڈیبیٹ ہے کہ حضرت ابراہیم نے قوم لوط کے بارے میں کہا کہ یار تم وہاں کیوں جا رہے ہو، وہاں تو لوط ہے بھی، اور حضرت ابراہیم نے ایک بچانے کی کوشش کی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ فرشتے عذاب کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ، قوم لوط کی برائیاں اور ان کی حرکتیں پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ اگر آپ قوم لوط کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وی ہیو اٹ ان دا ڈے 14 آف آور 30 day 30 stories، انشاءاللہ دیٹ ول بی پینڈ ان دا اینڈ آف دا ویڈیو، تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری قرآن کے تعلق سے کور کی ہوئی وہاں پہ۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم نے کوشش کی کہ ان کو ٹال دیا جائے کہ وہاں پہ تو لوط علیہ السلام ہیں، وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب ہم وہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا فوکس اس طرف نہیں ہے، ہمارا فوکس آج ہے حضرت ابراہیم کے اس ڈائلاگ پہ اور ان کی مہمان۔ پہلا صفت کیا ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو ایک مسلمانوں کا ایک کلچر جو ہونا چاہیے کیا ہے، آپ کبھی بھی کسی کے یہاں جائیے تو سوچو قالوا سلام، سلامتی کے ساتھ گریٹ کیجیے، تاکہ کوئی بھی ال انٹینشنز، کوئی بھی نیگیٹو انرجیز ہوں، کچھ بھی ہوں، ان کا صفایا ہو جائے۔ اور جواب بھی فوراً حضرت ابراہیم نے کہہ دیا قال سلام، فوراً ان کو سلامتی کے ساتھ جواب دیجیے، یعنی ہمیشہ پیسفل گریٹنگز کے ساتھ، امن و امان کی گریٹنگ کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ۔ سلام اللہ کا نام بھی ہے، عبد السلام ہم کہتے ہیں نا، السلام اللہ کا نام بھی السلام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم تو اس کا ایک پہلو تو یہ کہ آپ پر سلامتی ہو، دوسری یہ کہ السلام اس اللہ کے نام سے ساتھ آپ کے اوپر سلامتی ہو، یہ بھی ایک مفہوم نکالا جا سکتا ہے اس کا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ امن و سلامتی کی گریٹنگز دینا، پیاری گریٹنگز دینا، مرحبا، اہلا وسہلا، کلچرلی خوش آمدید، استقبال، سواگتم، جو بھی، یہ مسلمانوں کی ایک مہمان نوازی کی صفت ہے۔
اور ایک مسلمانوں کی گریٹ اینڈ نیڈ کی آپ کہیں مہمان بن کے جائیں تو آپ کو آداب کا خیال رکھنا ہے, اور کہیں میزبان بن کے جائیں تو آداب کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسیڈنٹ کے ذریعے ایک وہ بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اور حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھی کہ فوراً فوراً ایک بہترین مینڈا, بہترین رام, بہترین دمبا بچڑا جو بھی اس کو پورا بھون کے لے کے آئے. دوسری جگہ بعجل سمین کا قرآن سوزاریات میں. تو یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے یہاں فوراً مہمان آتے ہیں تو فوراً دیکھتا ہے کہ کیا ہے جو اس کے پاس اچھی خاطر گزاری کرنے کی پیشکش کرنا. تو یہ بھی ایک اسلامی کلچر کی, اسلامی سوسائٹی کی ایک پہچان ہونی چاہیے, ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے کہ کوئی بھی پہلے آئے, کہیں بھی کوئی آئے جائے تو سلامتی کے ساتھ, خوش آئندگی کے ساتھ, پیارے انداز میں ایک دوسرے کا استقبال کرنا, سلامتی پیش کرنا. اور دوسری چیز اچھی طرح مہمان نوازی کرنا, جو کچھ بھی ہے لا کے پیش کرنا. تو یہ ایک لیسن مل گیا. اس کے بعد جو بڑا ایک اچھا پیارا ہے کہ ان کو خوشخبری ملی تو ان کی بیوی کو یقین نہیں ہوا اور وہ ہنسنے لگی. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے, جب ان کو خوشخبری ملی تو انہوں نے ایکسکلیمیشن میں, حیرت میں ایسے جملے کہیں جو کہ گستاخی کے جملے ہو سکتے ہیں کہ ہائے میری بربادی, یا ویلتا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بڑھیا ہو گئی, یہ میرے کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے. لیکن قرآن نے اور اللہ نے اس پر گرفت نہیں کی. قرآن نے اس کو ریکگنائز کیا کہ عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے, ان کے اندر ایموٹیو ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یہ ایک لیسن ہے. حضرت ابراہیم نے بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا کیسی باتیں کرتی ہو, کیسی بدبختی ہے, اپنے اوپر لعنت کون بھیجتا ہے, کون اپنے آپ کو کم بخت کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے. انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا کہ ان کی وائف شی از ایکسکلیمڈ, شی از ان کمپلیٹ آ اسٹرک کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے خوشخبری ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ خوشی میں اور حیرت میں جو ملے جلے جذبات میں آدمی کی زبان سے جملے نکل جاتے ہیں. تو ان جملوں کو ہمیشہ ایز اے مرد کے پوائنٹ آف ویو سے عورتیں اگر اس طرح کے کبھی بھی ہیٹ آف دی مومنٹس میں, کسی بہت ہی ایکسکلیمڈ مومنٹ میں کچھ بھی اس طرح کے کچھ اگر جملے کہتے ہیں تو ان کو پکڑنا نہیں ہوتا ہے, ان کے اوپر گرفت نہیں کرنا ہوتا ہے. اور یہی ہم نے مریم سلام علیہ کے قصے میں بھی اس بات کا مینشن کیا ہوا ہے پہلے. تو بہرحال یہ سیکنڈری چھوٹا لیسن ہے جو میں نے اشارہ کر دیا. اس کے بعد سب سے اہم لیسن پہ آتے ہیں جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو آپ. کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہے ہیں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اللہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتا بڑھاپے میں. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی, ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, بھائی اللہ کے رحمت سے تو صرف گمراہ ہی مایوس ہو سکتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم نا امید ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. چاہے میری عمر 100 سال ہو, میری بیوی کی عمر 90 سال ہو, کچھ بھی ہو, ہر چیز ہو چکی ہو, لیکن اگر اللہ کی طرف سے بشارت آئی ہے تو ہم مایوس نہیں ہوتے, کچھ بھی ہو جائے. حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کیا نہیں دیکھا ہے, سارے ٹربل, ساری ان کے مسائل شروع سے لے کے آخر تک, گھر سے نکالا, ملک سے نکالا, آگ میں پھینکا جانا اور بچوں کو چھڑوا دینا, اپنے بچے کی قربانی, اور کیا کیا چیزیں اس وقت تک ہوئی ہیں, ہوتی آ رہی ہیں, آگے بھی ہوتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا. لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں. اور یہ پیغام صرف حضرت ابراہیم کے لیے نہیں ہے, پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں پیغام دیا ہوا. کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے, اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اسراف کر لیا اپنے نفس پر, اپنے جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے, اپنے آپ کو گناہ میں لت پت کر لیا, اللہ کی گستاخی کر دی ہے, اللہ کے احکام کو توڑا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بھولا ہوا ہے, اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوا ہے, نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, حقوق العباد نہیں ادا کیے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو اچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلایا ہوا ہے, دین کے کام کو نہیں کیا ہوا ہے, ابھی بھی موقع ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے قابل ہے, بس اللہ کی طرف پلٹ کے ایک بار آئیے, بس اللہ کی طرف کی امید نہ چھوڑیے گا. امیدیں مایوسی کفر ہے, نا امیدی کفر کا راستہ ہے. شیطان کی سب سے بڑی جیت یہی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی طرف سے نا امید کرنا چاہتا ہے. اس نے یہی وعدہ تو کیا ہوا تھا حضرت آدم کو جب جنت سے واپس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا, اس نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو گمراہوں میں شامل کراؤں گا. اور وہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے, قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا سب سے بڑی گمراہی. شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ یہ ہے کہ میں تو اتنا گناہ کر چکا ہوں, اب میرے لیے کوئی واپسی کی گنجائش نہیں, میں نے تو اتنا کر لیا. حضرت موسیٰ سے غلطی سے قتل ہو گیا, 99 قتل والی کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میری جوانی اتنی خراب گزر گئی, اب میرے لیے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, توبہ کیجیے, اپنی زندگی کو بدلنے پہ لائیے. حج کی مبارک ایام چل رہے ہیں, حج کے لیے لوگ جاتے ہیں, تو وہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پلٹنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ جس نے مقبول حج کیا, جس نے حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ جس نے حج ایک دم اچھے سے طرح کیا اور اس نے کوئی رفسا کا کام نہیں کیا, کوئی جدال نہیں کیا, کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی شہوت کا کام نہیں کیا, کوئی فحش کام نہیں کیا, تو اس کا حج اگر مقبول ہے, مبرور ہے, تو بالکل ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
ऑब्वियसली ये सारी उसके अपने जानों पे नफ्स है, जो दूसरों पे अगर हुकूक लिबाद में कोई जुल्म किया है तो उसको वो अदा करने पड़ेंगे, तो वो अदा करना, और अपनी जानों पे जो अल्लाह के हुकूक में जितनी कमियां की हैं उनको अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? आपको अल्लाह की तरफ पलटना होगा, अल्लाह से उम्मीद जो लगाई है उसको प्रैक्टिकल करना होगा। उम्मीद एक है ख्याल में, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ करने वाला, इससे काम नहीं सिर्फ चलेगा। वो उम्मीद के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी आए कि आप ज़िंदगी में बदलाव लाएं, चेंज लेके आएँ। हज पे जाने का मकसद होता है कि ज़िंदगी में चेंज आए, हज पे जाने का मकसद है कि ज़िंदगी बदल जाए। जब वहाँ आदमी दीवानगी की सूरत में तवाफ़ करे, सही करे, मिना में दिन गुजारे, अरफात में चीखो पुकार करे, अल्लाह की मुनाजात करे, तो वो सब करने के बाद उसके दिल की दुनिया बदल जानी चाहिए, उसकी आखिरत की फ़िक्र जाग जानी चाहिए, उसके दिल में दीन के लिए अज़मत जाग जानी चाहिए, दीन पे काम करने का जज्बा उसका खुल जाना चाहिए। तो अल्लाह की रहमतें उसके लिए खुली हुई हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत उसके लिए खुली हुई है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो गफ़ूरुर रहीम भी है। और इसी सूरतुल हिज्र में इत्तेफाक की बात है जो मुझे बड़ी प्यारा कोइंसिडेंस लगता है, मैंने पहले वो आयत तिलावत नहीं की लेकिन अब मैं पढ़ देना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बिल्कुल इस वाक़े से जस्ट पहले 2 आयतें रखी हैं और वो बहुत ख़तरनाक आयतें। क्या आयतें? नब्बे इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो। अल्लाह कह रहे हैं नब्बे इबादी, नबा कर दो, ऐलान कर दो, मेरे बंदों को बता दो, इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मैं बहुत मेहरबान हूँ, बहुत बख्शने वाला हूँ। लेकिन जुमला कंप्लीट नहीं है, अल्लाह ने आगे डिस्क्लेमर लगा दिया है। क्या डिस्क्लेमर लगाया है? व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और बेशक मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। तो मैं अपने बंदों के लिए बड़ा परवरदिगार हूँ, बड़ा गफूरुर रहीम हूँ। लेकिन अगर गुस्ताखी करोगे, नाउमीद होगे, मेरी रहमतों से मायूसी अख्तियार करोगे, मेरी रहमतों से दूरी अख्तियार करोगे। रहमतों से दूरी अख्तियार करने का एक मफहूम ये भी है कि आप गुनाह करते चले जाएं, आप अल्लाह की तरफ पलटना छोड़ दें, आप तौबा के दरवाजे को अपने लिए खुद बंद कर दें, आप तौबा के दरवाजे से वापस हट जाएं, आप अल्लाह के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएं, तो आप अल्लाह की रहमत से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। तब आपके लिए क्या हो सकता है? व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला बार बार कुरान में याद दिला रहे हैं कि मेरी रहमत बहुत है, मेरी रहमत बहुत वसी है, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मेरी किबरियाई बहुत बड़ी है, मैं बहुत माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें मेरा बंदा बनना पड़ेगा। नब्बे इबादी, मेरे बंदों को बताइए, क्या आप अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को अल्लाह की बंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को सही मानों में अल्लाह का बंदा बनाने वालों में से हो सकते हैं? क्या आपने अपने आप को अल्लाह का बंदा डिक्लेयर कर लिया है? तो अगर अल्लाह का बंदा डिक्लेयर कर लिया है तो अल्लाह ही की चलनी है, फिर आपके नफ्स की नहीं चलनी है। फिर वही होगा जो अल्लाह चाहते हैं, फिर ज़िंदगी में वही अमल होगा जो अल्लाह को महबूब है, फिर ज़िंदगी में वही तरीक़ा होगा जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए हैं। फिर इंसान वैसा ही इंसान बनेगा जैसा कुरान उसको बनाना चाहता है, और तब उसके लिए सारी रहमत के दरवाजे खुलेंगे, तब उसके लिए मायूसी नहीं है, तब उसके लिए उम्मीद ही उम्मीद है। और अगर इंसान इस रास्ते से हट जाए, इंसान मायूसी के रास्ते पे चल पड़े, इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, तो उसके लिए फिर क्या है? वअन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, उसके लिए गुमराही है। क़ाला वमन यक़नतु रहमत मिन रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, कि अल्लाह की रहमत से तो वही मायूस हैं जो गुमराही का शिकार है। अल्लाह ताला हम सबको इस गुमराही से महफूज रखे। तो अजीज़ साथियों, ये बहुत अहम पैगाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस छोटे से वाक़े से हमें लेसन मिलता है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक दूसरा वाक़या लेंगे और वहाँ पे हम इंशाअल्लाह एक दूसरे चंद लेसन्स लेंगे। इनमें एंड में समअप कर देता हूँ। 3 लेसन्स हमें मिले हैं। पहली बात कि हमारे माशरती अखलाक हैं, हम कभी भी कहीं जाएँ तो मेहमान मेज़बान किसी से भी मिले तो सलामुन अलैकुम से हमारी एक दूसरे की ग्रीटिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे पर अमन व अमान की, मोहब्बत की बस निशावर करनी चाहिए, हमें मोहब्बतें बरसानी चाहिए। और मेहमान और एक मेज़बान का ताल्लुक क्या होता है? एक अच्छा ताल्लुक होता है, एक अच्छी मेज़बानी का ताल्लुक होता है। वी आर द गेस्ट, वी आर समटाइम्स द होस्ट एंड समटाइम्स द गेस्ट, एंड वॉट एवर एस्पेक्ट वी आर, वी ऑलवेज गिव आवर बेस्ट। अगर हम होस्ट हैं तो हम बेहतरीन होस्ट बनते हैं, अगर हम गेस्ट हैं तो बेहतरीन गेस्ट बनते हैं, और गेस्ट के आदाब का ख्याल रखते हैं, अपने मेहमान के ऊपर, अपने मेज़बान के ऊपर मुश्किल का सबब नहीं बनते। और तीसरी सबसे अहम चीज़ जो इस वाक़े से लेनी है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना,
اللہ تعالیٰ جب آپ کو جو دینا چاہے دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو 18 سال تک ایک انعام نہ دیا ہو, لیکن آج ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دے دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی سالوں سے ایک چیز سے محروم رکھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں دیری رکھی, ہو سکتا ہے وقت آئے تو آپ کو بہت بہترین مل جائے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہو, لیکن جب وقت آئے گا تو اللہ آپ کو ایسی اولاد نوازے جو آپ کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے, جنت میں جانے کا راستہ بنے. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو کسی آزمائش میں کئی سالوں سے مبتلا رکھا, ہو سکتا ہے پوری زندگی اللہ نے آزمائش سے عبادت کر دی. کیا پتا موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ نے اسی آزمائش میں ثابت قدمی کا اظہار کیا, تو موت کے بعد اللہ کے انعامات ایسے ہوں کہ ساری دنیا میں آزمائشیں ہیچ ہو جائے اور آدمی انسان بھول جائے اور جنت کی نعمتوں میں اپنے آپ کو مست پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے, نا امیدوں میں نہ شامل فرما, امید والوں میں شامل فرما, اللہ کی رحمت کے قریب آنے والوں میں شامل فرما, اللہ کے ان بندوں میں شامل نہ فرما جو اللہ کی رحمت کے ڈھانپے میں آنے والے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.